اتباع کو اور کھل کر کیسے سمجھا جائے، اور کھول کر سمجھا، اس لیے کہ ہم اتباع کی انالیسس کرنے بیٹھے ہیں، کھول کر ہم بتانا چاہتے ہیں. ایک آیت کریمہ مذاق کر دی سورہ نور میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون. مومنین کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، یہ دیکھیے بہت پیاری بات کہی گئی، ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، پہلی بات یہ بات کہی گئی کہ بلایا جائے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اذا دعوا الی اللہ ورسول. اب میں پوچھتا ہوں اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ آج اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کی طرف بلانا. اچھا رسول کی طرف بلانے کا مطلب رسول ہے نہیں نا، حدیث کی طرف بلانے کا مطلب ہے رسول کی طرف بلانا. اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. پتہ یہ چلا کہ جب آدمی دعوت دے تو صرف دو چیزوں کی دعوت دے، ایک تو قرآن کی، یہ دعوا الی اللہ ہوا، اور ورسولہ ہی، اور اس کے رسول کی طرف یعنی حدیث کی طرف. اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ اللہ یہاں ہے چلو ادھر، یا رسول ادھر ہے چلو ادھر. اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی طرف بلانا، اور رسول کی طرف بلانے کا مطلب ہے حدیث کی طرف بلانا. گویا اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف بلانا ہے، بالفاظ دیگر صرف اور صرف کتاب اور سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں نبی کو دی گئی تھی، اور یہی دونوں چیزیں امت کو دے کر کے گئے. تو جو چیزیں آپ کو ملی وہی چیزیں، دو چیزیں آپ کو ملی تھی وہی دونوں چیزیں دے دی، اور جو چیزیں آپ نے دی وہ دو ہی تھی، لہذا دو ہی کی طرف بلانا ہے. دو ہی چیزیں آپ کو دی گئی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن المقدام ابن معدی قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال الا انی اوتیت الكتاب ومثله معه الا یوشک رجل شبعان على اريكته يقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة واحد الا ان يستغني عنها صاحبها فمن نزل بقوم فعليهم ان يقروه فان لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراءة رواه ابو داود في کتاب السنة. ایک صفحے کے اوپر یہ پوری روایت پڑھ دی گئی. حضرت مقدام ابن معدی قریب اس روایت کے راوی. حضرت مقدام فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو سنو، انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی. دیکھیں پتہ یہ چلا کہ آپ کو دو چیزیں دی گئی. الا انی اوتیت الکتاب، کتاب دی گئی یعنی قرآن، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز دی گئی، دو چیزیں دی گئی. تو دیکھو دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن حدیث کے بغیر، حدیث قرآن کے بغیر، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ بہت ساری باتیں قرآن میں نہیں ہے. ایک آدمی مر گیا ہے، یہاں رکھ کر کے کہا جائے کہ قرآن کو سامنے رکھو، صفحہ پلٹتے جاؤ، ذرا اس کو کس طریقے سے نہلانا ہے قرآن کے بیان کے مطابق نہلا کر بتا دو. اس کو کس طرح کپڑا دینا ہے، کس طرح کپڑا دینا ہے قرآن سے بتا دو. کیسے دفن کرنا ہے قرآن سے بتا دو. ارے تم بغیر حدیث کے ایک مردے کو دفن نہیں کر سکتے. تو قرآن اور حدیث دونوں لازم ملزم. یہاں ایک مثال دی گئی کہ پالتو گدھا یہ حرام ہے، لیکن قرآن حکیم میں نہیں ہے، منصوص نہیں ہے قرآن میں، حدیث سے ثابت ہے کہ پالتو گدھا حرام ہے. اور آپ نے فرمایا ولا کل ذی ناب من السبع، اور ہر وہ جانور جس کے دانت پوائنٹڈ ہوں، پورے کے پورے دانت پوائنٹڈ ہوں، نوکیلے پوائنٹڈ دانت، جس کو زیناب بولتے ہیں. یہ بڑا جاندار مسئلہ بتایا گیا ہے. چوہا حلال یا حرام؟ حرام. کیوں؟ اس لیے کہ زیناب ہے، پوائنٹڈ دانت. بلی حلال یا حرام؟ حرام، صرف دانت پوائنٹڈ ہے. کتا حلال یا حرام؟ حرام، صرف دانت پوائنٹڈ ہے. شیر حلال یا حرام؟ حرام، اس لیے کہ پوائنٹڈ دانت. دیکھیے بھیڑیا حلال یا حرام؟ پوائنٹڈ دانت، حرام ہے. دیکھیے اصول بتا دیا گیا ولا کل ذی ناب، جس کے دانت پوائنٹڈ ہو حرام ہے وہ. اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مجھے دو چیزیں دی گئیں، قرآن اور حدیث، اور یہی دو چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. دلیل
یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر اسی طرح لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو. ان دونوں کے بعد، اس کا مطلب یہ دو چیزیں ملی تھی، دو چیزیں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آپ نے گارنٹی دے دی کہ انہی دونوں چیزوں کے بعد تم کبھی گمراہ رہے ہو. تین کا لفظ آپ نے نہیں کہا. لہذا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث کے ساتھ کسی اور شخصیت کی پیروی لازم ہے، یہ اضافہ کر رہا ہے اپنی طرف سے شریعت کے اندر، جو کسی بھی انسان کے لیے روا نہیں ہے. ایسا آدمی اگر جان بوجھ کر کے کر رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اس لیے کہ مجھے دو ہی چیزیں ملی. شیئین، شیء میں دو چیزیں، ٹو تھنگس، اونلی ٹو تھنگس. دو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہے اس لیے کہ مجھے یہ دو چیزیں ملی تھی، جو ملی تھی وہ میں نے دے دیا تم کو، اور ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے.